بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جانیے، سیکھیے اور عمل کیجیے۔ کردار سازی نمبر 3 میں ہمارا ٹاپک ہے آج قرآن پاک۔ آپ کو پتہ ہے نا، قرآن الہامی کتاب ہے، ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئیں، لیکن بعد میں جو ہے وہ مختلف ادیان کے لیے تھیں، لیکن قرآن پاک جو ہے اس میں تمام کتابوں کا نچوڑ بھی ہے۔ جو اچھی باتیں تھیں اس میں شامل کر لی گئیں اور جو نئی باتیں تھیں وہ بھی اس میں شامل کی گئیں، اور اب قیامت تک کے لیے ہمارے پاس یہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی پر اتاری۔ اسی سے ہم نے ہیلپ لینی ہے، اسی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور صرف قرآن پاک کو ناظرہ کے طور پہ پڑھ لینا آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی بچے ناظرہ قرآن پاک ختم کریں تو انہیں ترجمے اور تشریح کے ساتھ قرآن پاک پڑھائیے، کیونکہ جب کوئی کورس کی کتاب آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور جب انہیں یاد نہیں ہوتی تو اس وقت تک آپ کوشش کرتے ہیں جب تک انہیں یاد نہ ہو جائے کہ بچے کو اس کی سمجھ نہیں ہے، کل کو پیپر کیسے دے گا۔ ایسا ہے نا، میں والدہ سے مخاطب ہوں، میں اساتذہ سے مخاطب ہوں، تو قرآن پاک کے بارے میں اس طرح سے کیوں نہیں سوچتے کہ قرآن پاک کی چند لائنیں بچے عربی میں پڑھتے ہیں اور پھر آپ اسے سجا کے الماری میں رکھ دیتے ہیں۔ اس سے یہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں بچوں کو قرآن پاک کے بارے میں معلومات دینی ہے، قرآن پاک پڑھانا ہے، قرآن پاک سمجھانا ہے، اور قرآن پاک کو عملی طور پہ ہم سب نے، کیا چھوٹا کیا بڑا کیا بوڑھا، ہر مسلمان نے اپنی زندگی اس قرآن پاک کے مطابق گزارنی ہے، ٹھیک ہے، تبھی ہم اچھے مسلمان اور اللہ کے نزدیک پیارے ہو سکتے ہیں۔ آئیے کچھ معلومات قرآن پاک کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے نزول کا آغاز 12 قبل ہجرت، سن عیسوی 14 اگست 610، دن جمعے کی رات، رمضان، شب قدر۔ کتنے عرصے میں مکمل ہوا؟ تقریباً 23 برس۔ کتنے عرصے میں مکمل ہوا؟ تقریباً 23 برس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کس صحابی کی شکل میں قرآنی پیغام لایا کرتے تھے؟ یعنی جب وہ وحی لے کر آتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ کس صحابی، کیونکہ ظاہر ہے کہ فرشتوں کی جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ ہمارے لیے کوئی جو ہے سیٹسفیکشن کی علامت نہیں ہوتی۔ ان کی جو ان کا جو فزیک ہوتی ہے اس کو دیکھ کے تو انسان جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک صحابی کی شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، تاکہ ہمارے نبی جو ہیں آسانی کے ساتھ اس چیز کو وصول کر سکیں جو آسمان سے ان کے لیے آئی ہے۔ تو کون سے صحابی تھے جن کی شکل میں حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے اور وحی لایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات لایا کرتے تھے؟ حضرت وحی قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں۔ قرآن مجید کو اعراب لگانے کا کام کس نے کیا؟ کیونکہ قرآن پہلے جو ہے اس پہ اعراب نہیں تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ عربوں کی زبان جو تھی وہ عربی تھی، ان کے لیے پڑھنا آسان تھا۔ لیکن اب ہمارے جیسے لوگ جو ہیں، ہماری زبان جیسے اردو ہے تو باقی لوگ بھی، کسی کی پشتو ہے، کوئی زبان ہے، یا ڈفرینٹ لینگویجز آپ لے لیں، تو وہ اس کو آسانی سے نہ پڑھ سکتے۔ اس لیے بہت اچھا کام کیا حجاج بن یوسف نے، اس پر اعراب لگائے تاکہ زیر زبر پیش کے ساتھ واضح ہو اور سب لوگ اسے پڑھ سکیں۔ قرآن مجید کا لغوی معنی کیا ہے؟ پڑھا گیا۔ کل صورتیں کتنی ہیں اس میں؟ 114۔ کل رکوع کتنے ہیں اس میں؟ 540۔ کل آیات کتنی ہیں اس میں؟ 6666۔ بہت سی جگہوں پہ حروف بھی ہیں اور الفاظ بھی ہیں، تو وہ میں نے نہیں لیے کیونکہ ان کے بچوں کے لیے اس کا پڑھنا تھوڑا مشکل ہے اور اس کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو تھیں جیسے صورتیں ہیں، رکوع ہیں، آیات ہیں، یہ بچوں کو یاد کرنے چاہیے۔ قرآن کی زبان عربی۔ سب سے پہلے کس زبان میں ترجمہ ہوا قرآن پاک کا؟ فارسی زبان۔ جانیے، سیکھیے اور عمل کیجیے۔ کردار سازی نمبر 3 میں ترجمہ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ القرآن۔ قرآن میں یہ بات ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے مانگو، ہر چیز مجھ سے مانگو، اگر تمہارے لیے وہ ضروری ہوئی تو میں تمہیں دوں گا، اور اگر میں نے تمہیں نہ دی تو اس کے بدلے میں تمہاری کوئی نہ کوئی آفت دور کر دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن ملے گا کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو۔ یہ نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسا شکوہ کرتے ہیں نا، یہ بات غلط ہے۔ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت سورہ علق، آخری سورت سورہ النصر،
کون سی سورہ پوری دعا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ کون سی سورہ عروس القرآن ہے؟ سورہ رحمان۔ قلب القرآن یا روح القرآن کون سی سورہ ہے؟ سورہ یاسین۔ سپارہ کس زبان کا لفظ؟ ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے سپارہ پڑھنا ہے، پہلا سپارہ کہاں ہے، ایسے بولتے ہیں نا ہم، تو سپارہ جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ سب سے لمبی سورت سورہ البقرہ۔ سب سے چھوٹی سورت سورہ الکوثر۔ آیتوں کی سردار آیت، یہ سورہ نہیں، آیت الکرسی۔ کس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں؟ سورہ توبہ۔ 2 بسم اللہ والی سورت کون سی ہے؟ سورہ نمل۔ کون سا حرف سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں؟ الف۔ جانیے، سیکھیے اور عمل کیجیے۔ کردار سازی نمبر 3، ترجمہ۔ اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ القرآن۔ قرآن میں ہے کہ جب آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کو رخ ہی اللہ کی طرف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جب اللہ کا نام لے کے کوئی کام کرتے ہو تو پھر تھوڑا بھروسہ رکھو اللہ پہ، ایک دم سے نا امید مت ہو جایا کرو، توکل کرو اللہ پہ۔ اللہ کو توکل کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ کتنی صورتیں لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں؟ 5۔ حروف مقطعات کی تعداد 14۔ حروف مقطعات سے کتنی صورتوں کا آغاز ہوا؟ 29۔ آخری آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع۔ قرآن پاک کا آغاز کس سورہ سے ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اختتام کس سورہ سے ہوتا ہے؟ سورہ ناس۔ سب سے چھوٹی سورہ الکوثر کی کتنی آیات ہیں؟ 3۔ سب سے بڑی سورت البقرہ کی آیات کتنی ہیں؟ 286۔ کن 2 سورتوں کو معوذتین کہتے ہیں؟ سورہ الفلق، سورہ الناس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کس سورہ کی تلاوت سن کر ایمان لائے؟ سورہ تا، جو ان کی بہن تلاوت کر رہی تھی تو سن کے ایمان لائے۔ کس سورہ کی تمام آیات حرف دال پر ختم ہوتی ہیں؟ سورہ اخلاص۔ قرآن کا سب سے پہلے اردو ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ رفیع الدین۔ جانیے، سیکھیے اور عمل کیجیے۔ کردار سازی نمبر 3، ترجمہ۔ اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ القرآن۔ یہ تو میں کہوں گی خالص بچوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ بچے کون ہوتے ہیں؟ بچے پری نرسری سے لے کے میٹرک تک کے بچوں کو میں بچہ کہتی ہوں۔ اس سے بڑے جب بچے ہوتے ہیں تو وہ ان کی کریکٹر بلڈنگ ہو چکی ہوتی ہے، کردار سازی ان کی مکمل ہوتی ہے اور وہ سیکھ چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کسی جگہ بھی کوئی بری بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تو آپ کو چھوڑ کے کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں میں کوئی بری بات کر سکتا ہوں کیونکہ یہاں تو اللہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ آپ کو واچ کرتے ہیں، یہ کمپلسری آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی برا کام آپ مت کیجئے کیونکہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اچھے کام کیجئے تاکہ جب اللہ دیکھیں تو وہ خوش ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو بخش دیں اور آپ کو بہت سے پرائزز دیں۔ آگے چلتے ہیں۔ شاہ حبشہ کے سامنے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے کون سی سورہ تلاوت کی؟ سورہ مریم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ النور۔ قرآن کے آخری پارے میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 37۔ قرآن مجید میں پیغمبروں کے نام سے کتنی صورتیں ہیں؟ 6۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 4۔ انسان کی تخلیق کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ الحجر۔ وراثت کے قوانین کس سورہ میں آئے ہیں؟ سورہ النساء۔ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 25 مرتبہ۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کتنی دفعہ آیا ہے؟ 43 مرتبہ۔ قرآن میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کتنی دفعہ آیا ہے؟ 2 مرتبہ۔ قرآن میں کل کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ 26۔ اللہ کے رسول کے کون سے 2 نام قرآن میں آئے ہیں؟
احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانیے، سیکھیے اور عمل کیجیے۔ کردار سازی نمبر 3۔ ترجمہ: اور ہم قرآن میں وہ اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ لفظ شفا پہ غور کیجیے، رحمت تو ہے ہی ہے نا، تو شفا کو آپ نے سمجھنا ہے۔ کہتے ہیں نا، آپ کو کہیں درد ہو رہا ہے تو آپ جو ہے کہ الحمد شریف پڑھیے اور اپنے ہاتھوں پہ پھونکیے، لگائیے۔ تو میں آج آپ کو ایک بات، بڑے کام کی بات میں بڑوں کو بتانے لگی ہوں کہ اصل میں قرآن سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کا اعتقاد مضبوط ہے، ٹھیک ہے، جو مضبوطی سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے دل میں راسخ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب شفا ہے، اب آپ اس کو شفا مانتے ہیں؟ مانتے ہوں گے کچھ لوگ، سب نہیں مانتے۔ حالانکہ اس میں شفا ہے۔ پڑھیے، اپنے اوپر پھونکیے، اپنے بچوں پہ پھونکیے، بیماریوں سے دور رکھیے۔ اب دیکھیے، آپ نے سنا ہوگا شہد میں 86,000 بیماریوں کا علاج ہے۔ 86,000۔ آپ تو اتنی بیماریوں کے آپ سب نام بھی نہیں بتا سکتے، تو اس کی اتنی شفا ہے ایک چیز میں۔ تو قرآن جو پوری دنیا کے لیے اتارا گیا، پوری کائنات کے لیے اتارا گیا، جو قیامت تک کے لیے افیکٹو ہے، تو اس میں پھر رحمت اور شفا کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آپ جاتے ہیں نا دوسروں کے پاس دعا کروانے، یہ بھی آج کام کی بات ایک سن لیجئے۔ آپ خود 5 وقت کی نماز پڑھیے اور قرآن پاک پڑھیے، آپ دیکھیں گے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی زندگی اتنی پاکیزہ ہو جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی، دین کے مطابق ہو جائے گی، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، آپ کی ہر پرابلم دور ہو جائے گی۔ کر کے تو دیکھیے۔ جب آپ نماز بھی نہیں پڑھتے، آپ پراپر سا قرآن پاک بھی نہیں پڑھتے، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو فلاں کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ سے کیوں ڈیفرنٹ ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا وقت دین کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، قرآن پاک پڑھتے ہوں گے، آپ کو بھی صورتیں بتاتے ہوں گے، دم کرتے ہوں گے، ایسا ہی ہے نا؟ تو کیجئے نا، کیجئے اللہ پہ اعتبار، کیجئے اعتقاد، وحدہ لا شریک مانیے اس کو، اور پھر دیکھیے کہ وہ آپ کو کیا کیا جو ہے دکھاتا ہے دنیا میں، اور کس قدر کامیابیاں آپ کو عطا کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قرآن کی کون سی سورہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے؟ یعنی ایک سورہ ایسی ہے قرآن میں، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس پہ بھی عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ سورہ العصر، چھوٹی سی سورہ ہے قرآن میں بعد میں ایکسکیوز می کسی ویڈیو میں آپ کو تمام سورہ کے نام کے میننگ بتاؤں گی، اور پھر ہم تھوڑا تھوڑا سورہ کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس وقت اگر کرتی میں تو یہ تھوڑا کنجسٹڈ ہو جاتا۔ قرآن میں کس واحد خاتون کا نام آیا ہے؟ بی بی مریم کا۔ پہلا سجدہ تلاوت کس سورہ میں ہے؟ 9ویں۔ کس سورہ کی تلاوت جمعے کو کرنی چاہیے؟ سورہ الکہف۔ کس واحد صحابی کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ زید بن حارثہ۔ قرآن میں نماز قائم کرنے کی تاکید کتنی مرتبہ آئی ہے؟ اب ذرا دیکھیے گا، 700 مرتبہ۔ کتنی ضروری ہے نماز؟ ترک نماز کفر ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان ایک لکیر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو مومن ہے، نہیں پڑھتے تو میں کہنا نہیں چاہوں گی، سمجھنے کی بات ہے۔ تو قرآن پاک میں کتنا ذکر آیا؟ 700 دفعہ۔ آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے، 5 دفعہ وضو کریں گے، صاف ستھرے ہو جائیں گے، آپ کا نفس پاکیزہ ہو جائے گا۔ 5 دفعہ نماز سے آپ کو فرصت نہیں ملے گی کہ آپ کسی بری بات کی طرف دوڑ سکیں یا کر سکیں، کیونکہ اگر آپ اپنی نماز کی فکر کرتے ہیں تو۔ قرآن میں کون سی مساجد کا ذکر ہے؟ مسجد حرام، مسجد قباء، مسجد زرار، مسجد اقصی۔ 4 مساجد کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ قرآن میں کون سے پرندوں کا ذکر ہے؟ 3 پرندوں کا ذکر ہے، ہدہد، کوا، ابابیل۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ 136 مرتبہ۔ کون سی سورہ کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے؟ ماشاءاللہ، سورہ المجادلہ۔ کس سورہ کو سورہ ثلث یعنی 1/3 قرآن کہا؟ سورہ اخلاص۔ ثلث ہوتا ہے 3 حصے، 1/3۔ جانیے، سیکھیے اور عمل کیجیے۔ کردار سازی نمبر 3۔ ترجمہ:
اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ القرآن۔ اب دیکھیے، چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ سناؤں گی کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں، اللہ نے اسے کیا دیا ہے جس کا شکر ادا کریں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو گھر نہیں ہے، میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تو وہ نہیں کر سکتا۔ بہت سے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں انسان کے پاس۔ کیا آپ کے 2 ہاتھ نہیں ہیں؟ کیا آپ کے 2 پاؤں نہیں ہیں؟ آپ آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے؟ آپ ناک سے سونگھ نہیں رہے؟ آپ منہ سے کھا نہیں رہے؟ آپ سو نہیں رہے؟ آپ اٹھ نہیں رہے؟ سب چیز ہے نا آپ کے پاس۔ آگے آپ کا عمل ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں اور دنیا میں کیا چیز حاصل کرتے ہیں۔ لیکن شکر واجب ہے آپ پہ، آپ نے ہر حال میں شکر کرنا ہے۔ شاکر بن کے تو دیکھیے، صبر کر کے تو دیکھیے، پھر اللہ آپ کو کتنا نوازے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو چیک کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ شکوے کر کے تو اللہ کو ناراض کر دیں۔ تو اگر آپ نے ناشکری کی تو پھر دیکھ لیجئے، یہ ترجمہ ہے قرآنی آیات کا، تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ سخت ہوتی ہے، کیونکہ ہم خود کو بھی اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا پیارا اللہ ہمیں جانتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قرآن میں خیرات کا حکم کتنی بار ہے؟ 150 بار۔ آپ کو پتہ ہے نا صدقہ خیرات کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح بڑے جانتے ہیں، تو بچوں کو بھی چیریٹی سکھائیے۔ چیریٹی 5 روپے سے بھی ہو سکتی ہے، اپنا کوئی ٹوائے دینے سے بھی ہو سکتی ہے، اپنی کوئی پینسل دینے سے بھی ہو سکتی ہے، اپنی کوئی کینڈی دینے سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں سے سٹارٹ لیجئے اور اپنے بچوں کے سامنے مثال بنیے، خود کیجئے۔ اگر آپ نہیں کرتے، میں آپ کو بتاؤں کہ بچے وہ نہیں سیکھتے جو آپ انہیں سکھانا چاہتے ہیں، بچے وہ سیکھتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ بچہ آپ کو آبزرو کرتا ہے، جو خوبیاں خامیاں آپ کے اندر ہوتی ہیں آپ کا بچہ خاموشی سے سیکھ جاتا ہے۔ ہم اسکول کی حد تک تو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، جو ٹیچر ایکٹیو ہے اس کی کلاس ایکٹیو، جو ٹیچر سست ہے اس کی کلاس سست، تو ہم تو چیک کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ بھی ایز اے پیرنٹس ذرا دیکھ لیجئے گا۔ چیریٹی بہت ضروری ہے، آپ کے بہت سی آفات ٹالتی ہے، ان کو لائٹ کرتی ہے، آپ کو بچاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کا ثواب ہوتا ہے۔ جو بعض چیریٹی ایسی ہوتی ہیں جو صدقہ جاریہ ہیں، جو آپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے ثواب آپ کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ قرآن پاک کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں ہیں۔ قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام آئے ہیں؟ 102۔ آپ نے یہ دیکھا نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے کتنے مبارک نام ہیں؟ 99۔ اسی طرح ہم ویسے جو نارملی ہم لرن کرتے ہیں 99 ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، لیکن اللہ کے بھی ہزاروں نام ہیں، ٹھیک ہے، یہاں بیان کم ہو رہے ہیں لیکن اللہ کے بھی بہت نام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت نام ہیں۔ قرآن پاک میں کتنے آئے ہیں؟ 102 آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ قرآن مجید میں کتنے ملکوں اور شہروں کا نام آیا ہے؟ ملک اور شہر دونوں ہیں، یہ مصر، روم، مکہ، مدینہ، دین۔ قرآن مجید کی پہلی حافظہ خاتون کون تھی؟ یعنی جنہوں نے قرآن حفظ کیا تھا، حضرت حفصہ بنت عمر۔ قرآن پاک سب سے پہلے کس چیز پر لکھا گیا؟ اونٹ کی کھال پر۔ قرآن میں سب سے کم کون سا حرف استعمال ہوا؟ زوئیں۔ قرآن میں مکی صورتیں کتنی ہیں؟ 86۔ قرآن میں مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ 28۔ کون سی نماز میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے؟ نماز تراویح۔ قرآن میں کل کتنے سجدے ہیں؟ 15۔ جانیے، سیکھیے اور عمل کیجیے۔ کردار سازی نمبر 3۔ ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کتاب اللہ کا 1 حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ نیکیاں دیکھیں کتنی آپ اکٹھی کر سکتے ہیں، چھوٹے بچے غور کریں ذرا، 1 حرف پہ آپ کو 1 نیکی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ملتی ہے۔ اب جتنی مرضی نیکیاں آپ حاصل کر لیں۔
अपने नफ्स की पाकी के दावे ना करो, यानी खुद को अच्छा ना कहो। आप तो हर सूरत में खुद को पसंद है, खुद पसंदी की इंतहा होती है। चाहे हम 50 लोगों को तंग करके बैठते हैं, हम कहते हैं हम बड़े अच्छे हैं, हम सबको झूठा समझते हैं, हम कहते हैं हम बड़े सच्चे हैं, हम जो है कहते हैं शायद दुनिया में हम ही मेहनत करते हैं, शायद हम ही काम करते हैं, शायद हम ही सबसे अच्छे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके का छोटे से छोटा अमल भी अल्लाह की नज़र में है और बड़े से बड़ा अमल भी अल्लाह की नज़र में है। तो कौन फैसला करेगा, कौन फैसला करेगा इस बात का कि कौन सबसे बेहतर है या कौन बेहतर है और कौन मुत्तकी है, यानी वाकई मुत्तकी है कौन? वही अल्लाह बेहतर जानता है कि वाकई ही मुत्तकी कौन है। क्योंकि अब ये लफ्ज़ है ना मुत्तकी, ये क्या है? तकवा से निकला है। और तकवा क्या है? मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन तकवे की दे देती हूँ कि जैसे देखें आप जंगल में से गुजर रहे हैं और जंगल में कांटेदार झाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब आप झाड़ियों के बीच में से आपने गुजरना है तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ये भी पूछने की बात है, सबसे पहले मैं अपने कपड़ों को समेटूंगा और देखूंगा किस जगह थोड़ी सी गुंजाइश है और फिर मैं अपने आप को सुकेड़ के और मैं अपने कपड़े बचा के कांटेदार झाड़ियों में उलझ ना जाएं, फट ना जाएं, तो मैं बीच में से गुजर जाऊंगा। ऐसा ही है ना, ऐसा ही करेंगे आप। तो वाकया ही यही तकवा है। कैसे कि ये दुनिया एक खारदार झाड़ी है और आपने एक मुत्तकी की तरह इसमें से बच के गुजरना है, अपने आप को बचाना है और दूसरों को भी। बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर वो उसी पर जमे रहे, बस उन पर ना तो कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह को एक मानना, उसके साथ किसी को शरीक ना करना और सारी ज़िंदगी इस बात पे कायम रहना, तो फिर आपको दुनिया का कोई खौफ नहीं है, ना ही कोई गम, क्योंकि आप अल्लाह के साथ हैं, अल्लाह के साथी हैं, अल्लाह के प्यार में हैं, अल्लाह के रहम में हैं, उस रहमान के साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। सीखिएगा, पढ़िएगा, याद कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल कीजिएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।